نستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انتہائی معزز محترم سامعین، بھائیوں، بزرگوں، باہمت باحوصلہ بزرگوں، نوجوانوں، رات دا کافی وقت گزر چکا ہے۔ میں 5 بجے اتنے آیا تو مینوں یہ سن کے اعلان بڑا تعجب ہویا کہ 1:07 تے اعلان ہو رہا ہے بلا تاخیر۔ 5 بجے دا میں آیا، 1:07 تے میرا اعلان کیوں ہو رہا ہے بلا تاخیر۔ اللہ سانو تاخیر تو بچائے۔ بہرحال میں زیادہ وقت نہیں لیندا، کیونکہ جدو بندہ رج چکا ہوئے نا تو اس وقت گوشت چھوٹا بھی ہوئے تو بھی چنگا نہیں لگتا۔ میں ہوں تہاڈا انہیں وقت ضائع کراں، میں صرف ایک مسئلہ سمجھاونا۔
اور بہت اہم ہے۔ اس وقت دنیا دی حالت یہ ہے کہ زمین دا کوئی حصہ ایسا نہیں جو گناہ نال نہ بھر چکا۔ زمین صرف گناہ نال نہیں بھر چکی میرے بھائیو، زمین گناہ دی دل دل بن چکی ہے۔ ہر روز بندہ گناہ دی دل دل دے اندر پھنسدا جا رہا ہے، نکلن دا راہ اس نو نظر نہیں آ رہا۔ ہر روز زندگی دے اندر، میں ملا ہاں، تساں چودھری وڈیرے، ہر بندہ روزانہ گناہ دی زندگی جا رہا ہے۔ اس دی زندگی انقلاب تبدیلی نہیں، اس وجہ کر کے اج پریشانیاں ہی پریشانیاں، دکھ ہی دکھ ہے۔ جدوں نوکر دا مالک نال جھگڑا ہو جائے، مالک تے نوکر دی اڑبن ہو جائے تو نقصان کس دا ہوندا ہے؟ بولو۔ ڈاڈے تے ہینے دا آپس دے اندر تعلق خراب ہو جائے، نقصان کس دا ہوندا ہے؟ اصل نوکر ہیں اللہ دے، اس دے بندے ہیں، غلام ہیں، لیکن اج ساڈا اپنے مالک نال تعلق ہی نہیں ہے۔ مالک نال ساڈا رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، مالک نال ساڈے تعلقات خراب نے۔ اج اساں اس دے نافرمان ہیں، باغی ہیں۔ زندگی دے ہر معاملے دے اندر کوئی اہل حدیث ہے، کوئی دیوبندی ہے، بریلوی ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، میں اپنی زندگی دیر دیکھاں کہ میں ساری دیہاڑی اللہ دا نوکر ہو کے اس دی فرما برداری کتنی کی۔ میں ساری زندگی یہ سوچاں کہ میں اللہ دا غلام ہاں، اس دا نوکر ہاں، کھاندا اس دا پیاں، پیندا اس دا پیاں، رات اس دی، دن اس دا، سورج اس دا، ستارے چن اس دے، زمین اس دی، ہوا اس دی، زندگی اس دیتی ہے، اکھاں اس دیتیاں نے، پیر اس دیتے نے، کان اس دیتے نے۔ کیڑی شے ہے جیڑی میری اپنی ہے؟ ہر شے دیتی ہوئی بھی اس دی، استعمال بھی اسے دی کر رہے ہیں۔ گھر بھی جڑا ساڈا ہے اس دا دیتا ہویا، گھر بھی اس دا استعمال کر رہے ہیں۔ جڑا کھانا پیا کھانا، کھانا بھی اس مالک نے مینوں دیتا ہے، اس مالک دا کھانا کھا رہے ہیں۔ میں بیمار ہونا، میرا علاج دا ذریعہ بھی بنایا تو میرے مالک نے بنایا ہے۔ مینوں دھیاں تے پتراں دی طلب ہوئے تے میریاں رحمت تے نعمتاں نال جھولیاں بھی بھر دیندا ہے۔ میں منگاں تاں بھی دیندا ہے، نہ منگاں تاں بھی مینوں دیندا ہے۔ تے اج میں تیرے کولوں پوچھنا ایمانداری نال، دس میرا تیرا اس نال تعلق کتنا بنے؟ تقریراں تساں سنیاں، واز سنن کافی وقت تک۔ اج محاسبہ کری اس رات دے آخری حصے دے اندر کہ اج ساڈے تے مصیبتاں کیوں ہیں، پریشانیاں کیوں ہیں، دکھ کیوں ہیں؟ کوئی گھر ہے جس گھر دے اندر چین ہے؟ کوئی بندہ ہے جڑا کھڑا ہوتے آکھے مینوں کوئی ٹینشن نہیں، مینوں کوئی پریشانی نہیں؟ کیوں ٹینشناں نے، کیوں پریشانیاں نے؟ اساں نوکراں دی اپنے مالک نال بنی ہوئی کوئی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید دے اندر، میں تنوں آکھیا میں ایکو مسئلہ سمجھاؤں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید دے اندر فرمایا میرا بندہ اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان۔ او میرے نوکرو، او میرے غلاموں، او میرے بندے ہو، تانوں جس چیز دی لوڑ ہوئے میں ہر شے تانوں دیاں گا، تہاڈی ہر بات مناں گا، تہاڈی ہر ضرورت پوری کراں گا۔ جس ویلے آؤ گے میں کدی خالی نہیں جان دیاں گا، تساں جو چاہو منگو میں ہر شے دیاں گا، تہاڈی ہر شے پوری کراں گا، تہاڈا ہر سوال پورا کراں گا۔ اللہ فرماندے نے تے میری ہکا گل مان لو تساں، میں تہاڈیاں ساریاں مننا، جو چاہو منواؤ، جو آکھو دین نو تیار ہاں۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو منگدے ہو منگو میں دیاں گا، پر میری ایک شرط ہے، ایک شرط ہے میری کہ میرا یار محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، تو میں اکھوانی نہیں کہ تو ساڑی ہوئی اتنی چکی تو سنو سال ہی کافی ہے، ماشاءاللہ۔ حضرات توجہ کرنا، اللہ فرماندے میں تیریاں ساریاں منینا، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو ساریاں سنا، ساریاں منوا، میری ایک مان لے۔ ایمان نال دسو، مالک بھی ہوئے، عطا بھی کرے، ہوئے اسا ہمائیں نوکر، کھان دے اس دا پہ میں،
پیندے ہی اس دا پویں تے جیڑی شے مرضی آوے اس تو منگیے انکار ہی نہ کرے تے جے مالک ہکے شے دی پروں آکھے جو اے یا ہکا گل میری من تے بندہ نوکر نہ مننے مالک خوش ہونا یا ناراض ہونا تے جدہ مالک ناراض ہو گیا جڑیاں سہولتاں دیتیاں سوں خاص نہیں لے گا آؤ قرآن تو سنانا چاہنا اللہ فرماندہ ساریاں سنا جو مرضیاں دی منگ تو نہ منگے تاں بھی میں تیریاں ساریاں ضرورتاں پوریاں کرے سا خلق لکم ما فی الارض جمیعا میں سارا جہان ہی تیرے واسطے بنایا ہے سارا جہان تیرے واسطے بنایا سخر لکم الشمس والقمر میں چند تے سورج تیرے مسخر کر چھوڑیں تابع کر چھوڑیں آج تے جدید دور ہے آج اس نے شمسی توانائی کو فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ نہیں اٹھا رہے ہیں آج سورج دیاں لہرانوں کنٹرول کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں سخر لکم الشمس اللہ فرماندے نے میں آسمانہ دے سورج نو بھی تیرا غلام تے فرما بردار بنا دیاں گا میں دنیا کا سخر لکم البحر اللہ فرماندن سمندر نو میں تیرا تابع و فرما بردار بنا دیاں گا او کملیا اوہا ربک الی النحل او تو ایتھے بیٹھا گا میں مکھیاں وچوں ماکھی پیدا کر کے تیرے گھر پہنچا دیاں گا تو گھر دے اندر ہوئے گا تینوں دودھ دی لوڑ ہوئے گی تو تے گھاں گتیندا وداں گا ان لکم فی الانعام العبرہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث و دم تو گھاں سٹے گا میں دودھ دے کارخانے جاری کر دیں گا تو مانگتے صحیح نا واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین و حفظتاً کملیا میں نو پتا ہی ایک کلہ گزارا نہیں کر سکتا ایک زندگی جو کلہ گھر نہیں رہ سکتا ایک روٹیاں کیویں پکائے گا حال کیویں چلائے گا گھر دے بھانڈے کیویں دھوئے گا ایدی رونق کیویں ہوئے گی دن دا تھکی ہویا رات دے سکون کیسے حاصل کرے گا اللہ فرماندن میں تیری ہی ذات وچوں میں تیریاں بیویاں بنا دیتیاں میں تیریاں بیویاں وچوں میں تینوں پتر تے پوتریاں والا بنا چھوڑے دستے صحیح کیڑی شے جڑی میں تینوں نہیں دیتی دستے صحیح جعل لکم السماء والابصار والافئدہ ساری کائنات زور لال ہے اللہ فرماندن تینوں کننا والا میں بنایا اکھیں والا میں بنایا دل والا میں بنایا دھیاں تے پتراں والا میں بنایا قتل الانسان ما اکفرا وہ کتنا بے قدر ہے میں ساریاں ضرورتاں پوریاں کراں تو ستا پہ ہونا میرے فرشتے رحمت دے پہرا دین دے پہ ہوندے نے تو زمین وچ دانے گڑ کے آنا ایک ایک دانے تے 70 فرشتہ پہرا کھڑا دیندا ہوندا ہے تے جے تینوں ہکا اکھی میں وہ بھی نہیں منیندا ایمان نال دسو جی اساں اس رب دی ایک کی صرف نہ منیے تے ایمان نال دسو ساتھوں وڈا مجرم کون ہو سکتا اللہ فرماندن ساریاں منوا جو منگنا ہی منگ جو لینا ہی لائے پر ایک شرط فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي میری بھی ایک مان لائے اللہ تیری کیا ہے آؤ قرآن سنو فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم آؤ توجہ کرو ساری دیار جلسے سننے والے تینوں میں پورے جلسے دا خلاصہ دس دیواں تاکہ تیری میری زندگی نافرمان نوکراں والی نہ بن جائے تیری میری زندگی فرما برداراں والی بن جائے رب مصیبتاں ختم کر دے اللہ راضی ہو جائے اللہ فرماندن و ساریاں سنائیاں کر میری ہکا گل من لائے ہکا من لائے پلے بن لائے میں جنہوں ساری کائنات دا سردار بنایا ہے جنہوں میں سارے نبیوں دا بھی امام بنایا ہے جنہوں میں ساری کائنات تو زیادہ عزت والا بنایا ہے تو وہ بھی میرا بندہ میرا نوکر پر اللہ فرماندن میں تہاڈا سردار بنایا
بنایا ہے ہو تساں بھی میرے نوکر جویں مالک دے نوکر ہوندے نے تے وت ایک وڈیرا منشی ہوندا رہندا ہے مالک آدا اے منشی اے میرا وڈیرا ہے او میرے نوکرو مینوں سارا کم سمجھا چھوڑیا ہے تساں ایدے آکھے لگنا ہے جویں آکھے انہیں میری زمین تے کم کرے آئے جویں آکھے نو میں وڈیرا کارخانے دا بنا چھوڑیا ہے جویں آکھے دے پیچھے لگ کے انہیں کرے آئے اللہ پاک فرماندا ہے میرے نوکرو میں بھی تانوں جڑا سردار دے رہا او تے نال دا میں دنیا تے بنایا ساری کائنات دے میرے بندے نے او ابراہیم بھی میرا بندہ ہے اسماعیل علیہ السلام بھی میرا بندہ ہے نوح علیہ السلام بھی میرا بندہ ہے آدم علیہ السلام بھی میرا بندہ ہے موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام بھی میرے بندے نے اے تا میرا محمد بھی میرا بندہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب اے تا میرا محمد بھی میرا بندہ ہے سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی محمد ہے بھی میرا بندہ تساں بھی میرے بندے ہو پر سن لو میں اپنے محمد نو کیوں جیا بنایا ہے اللہ فرمانے سارے میرے نوکرو سارے وچوں تہاڈا ہم درد میں بنایا ہے تے محمد بنایا کوئی بھی اتنا تہاڈا خیر خواہ نہیں جتنا خیر خواہ میں تہاڈا محمد الرسول اللہ بنایا ہے حسب تے نسب وچ بھی کوئی میرے یار محمد دے نال دا مقابلہ نہیں کر سکدا ہے رب کائنات فرماندے میں انہوں سردار بنایا ہے تے تانوں ہکا گل پیا کرے نا فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا اے تا میرا یار میرا محمد بندہ پر میں تہاڈا سردار بنایا ہے وڈیرا بنایا ہے اس واسطے میں تانوں ہکا گل پیا کرنا کہ میرے اس سردار دیاں منی رکھے آئے جیڑا کچھ آکھے او دا انکار نہ کرے آئے تے جیڑی شے کولوں روکے او دا اصرار نہ پہ کرے آئے یہ ہکا گل میری چمنو اور دنیا تے وفادار محمد دے بن جاؤ اللہ فرماندن میں دنیا تا اگے ہی دے چھوڑیے میں جنت دے وارث بھی تانوں بنا دیاں گا من یطع اللہ ورسولہ ویخش اللہ ویتقی فاولئک هم الفائزون متا میرے محمد نو مولویاں نال پہ تلے آئے اللہ دی قسم مولوی میرے محمد دا مقابلہ نہیں کر سکدے متا میرے یار دے بولنا نو پیراں فقیراں تے تلے آئے پہ میرے یار دے بولنا دی عزت عظمت دا مقابلہ کو نہیں کر سکدا ہے او میں محمد سردار تانوں دے رہا جڑا زمین تے بلیندا ہے تے میں عرشاں تے او دے ہوٹھاں دیاں قسماں چیندا ہونا ہے میں او تانوں سردار محمد دے رہا جن دے نال دا میں بنایا کوئی نہیں او دے دل وچ جے پریشانیاں آونجے نے میں آسماناں تو قرآن نازل کر کے محمد نو تسلیاں دیندا ہونا ہے او خیال کرے آئے کوئی معمولی نہیں انہوں پالیا بھی میں ہے تے انہوں پڑھایا بھی میں ہے میرا پالے ہویا ہے میرا پڑھایا ہویا ہے علم یجد کا یتیمن فآوا اللہ فرماندن میں انہیں تے دا پیو فوت نہیں کیتا ہے میں انہیں دے ماں نو فوت نہیں کیتا ہے میں ماں تے پیو دیاں جھولیاں خالی کرائیاں تاکہ میں دنیا نو دساں ہر کوئی ماں پیو دیاں جھولیاں وچ پلے ہے تے میرا محمد میری رحمت دی جھولی وچ پلے ہے
پڑھایا بھی میں تے پالیا بھی میں، مینوں وڈا پیارا ہے لاڈڑا ہے میرا سردار محمد ہے۔ اللہ پاک فرماندا علمہ کما لم تکن تعلم ہے، میں آپ سکھایا ہے، میرا شاگرد ہے، میرا یار محمد ہے۔ اس واسطے میں تنوں ہکا نصیحت کریندا پیا ہے، ہکو میرا کیا منیا ہے، سارا جہان مخالف ہو جائے، میرے یار دی کہیں بات دی مخالفت نہ پہ کرے آئے۔ اللہ جے مخالفت ہو ونیے، توجہ کر، میں مختصر پہ کرنا مسئلہ ایک کو سمجھاونا۔ اللہ جے مخالفت ہو ونیے، توجہ کر، اج مصیبتاں کیوں ہیں، پریشانیاں کیوں ہیں، ساڑھی بگڑی رب نال کیسے ہے۔ اللہ فرماندہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ فرماندے خیال کریں میرے یار دی، اپنے سردار دی، کہیں شاید بھی مخالفت نہ پیا کریں، تو جو کریں ودا میں معاف کر دینا۔ ما صابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ تو کتنیاں غلطیاں کرنا ہے، میں درگزر کرنا، میں نہ چلو کوئی نہیں نوکر بھول گیا ہے، میں تا رحمان بھی ہاں تے رحیم بھی ہاں، میں بڑا ہاں اے چھوٹا ہے، میں مالک ہاں نوکر ہے، ایک کمی ہے، میں وڈیرا ساری کائنات دا شہنشاہ، میں اپنی شان نو ویکھ دے ہویا یعفو عن کثیر، تیریاں کتنیاں غلطیاں نہ فرمانیاں معاف کر دیندہ ہونا، پر ایک خیال کرے، اس چیز تے توجہ کرے، ہر دی مخالفت ہو جائے، ہر گناہ معاف کر دینا، پر جڑا ساڑھے یار دی مخالفت کرے، جنہوں اساں کائنات دا سردار بنایا ہے، جنہوں اساں یاسین کر کے بلایا ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ اے کملے ہو جنہوں میں ساری کائنات دا سردار بنایا ہے، جن دی زندگی دیاں میں قسمہ چاہ چاہ کے یقین دیوایا ہے کہ ہر دی زندگی وچ جھول ہو سکتا ہے، مگر میرا محمد ہی ہو جی ہے جن دی زندگی دا ایک ایک سا میرا قانون شریعت بن جاندہ ہے۔ خیال کریں میرے یار دی مخالفت نہ پیا کریں۔ اگلی گل سن جڑی میں سمجھاونا چاہنا، اللہ فرماندا میری اس ایک گل تے عمل کر، جے کر تو اس میری ہکے گل تے نہ عمل کیتا، میں تینوں آکھیا تو ساریاں منوائیاں کر، ساریاں سنائیاں کر، میری ہکا سن کے من لے، میرے یار دی مخالفت نہ کریں کہیں کم دے اندر۔ اے اللہ جے مخالفت ہو گئی، اللہ فرماندا ان تصیبہم فتنۃ، مینوں اللہ عمر دی قسم ہے میں نقد سزا دیندا ہوں۔ اج ٹھنڈے دل نال سوچو، اج سب دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، سب کچھ ہیں، مگر رسول اللہ دے وفادار ہے۔ تھکے بیٹھے نا تے اکے بھی بیٹھے ہوئے تو میں محسوس کیتا ہے، لیکن میں آکھا میں مسئلہ ایک کو سمجھاونا۔ میرے بھائیوں، اج دنیا مصیبتاں دا شکار اس واسطے ہے کہ رب کائنات نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ان تصیبہم فتنہ۔ علماء نے لکھی ہے، قرآن دے مفسرین نے لکھی ہے کہ اللہ نے تے فتنے دے لفظ استعمال کیتا ہے کہ جڑا ساڑھے محمد دی مخالفت کرے گا اسا نقد سزا دیاں گے، ادھار کوئی نہیں رکھاں گے۔ آج میرے بھائیوں، نقد سزا نال دو چار ہیں ایسا،
آج ساری زندگی گناہ نال بھر چکی ہے۔ اللہ فرماتا ہے نقد سزا دیاں گا۔ بخاری شریف دی حدیث ہے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے ایک چودھری وڈیرا سردار کھاندا پیا، آپ نے فرمایا کل بے یمینے کا، وہ چودھری صاحب وڈیرے سجے ہاتھ نال کھا۔ ایمان نال دسو یہ فرض نماز نہیں، واجبات نہیں، ایک آداب ایک کھانے دا کہ اللہ دے رسول نے کیا فرمایا کل بے یمینے کا، سجے ہاتھ نال کھا۔ وہ آکھنے لگا لستطعتو فما منعها الا الکبر، بخاری شریف۔ آکھنے لگا جناب میں سجے ہاتھ نال نہیں کھا سکتا، میرا ہاتھ ہی کام نہیں کرتا، آکڑ دی وجہ کر کہ مینوں لوگوں دے سامنے کیوں چاہ کر چودھری نوں جو تو سجے ہاتھ نال۔ اٹھاؤ بخاری، فما رفعها الى فیہ، اللہ نے اسی وقت اس دے ہاتھ نو شل کر دیتا، بیکار کر چھڑیا، ساری زندگی اس ہاتھ دی حرکت ختم کر دیتی۔ تو ہوندا کون ہے میرے محمد دی مخالفت کرنے والا؟ اج میں اور آپ ٹھنڈے دل نال سوچئے، اساں ساری زندگی رسول اللہ دی مخالفت کیتی ہے، کردار دے اندر، اعمال دے اندر، معاملات دے اندر، معاشرت دے اندر، معیشت دے اندر، اہل حدیث کہلا کے ساڑیاں زندگیاں دیاں خوشیاں غمیاں رسول اللہ دے خلاف نے۔ آئیے اللہ دے رسول کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا اکا گل ہے، میرے نبی دی مخالفت نہ کریں میں سزا کیڑی دیاں گا؟ نقد دیاں گا۔ سزا کیا دیاں گا؟ نقد دیاں گا۔ حدیث شریف ہے، 5 گناہ دا اللہ دے نبی تذکرہ پہ کر دیں، مہاجرین دی جماعت نو کٹھا کیتا ہے، یہ سارے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ مہاجرین بیٹھے نے، تے اللہ دے نبی فرماندے نے سنو نقد سزا اللہ دے اندر۔ اج ایسا مصیبتاں دے اندر ہیں، پریشانیاں دے اندر ہیں، دکھاں دے اندر ہیں، اور جس اسلامی ملک دے اندر جنس پرستی دے قانون بن جان تے مولوی واتوی انہاں پارٹیاں چ ہومن، لیکن دھڑا نہیں چھوڑنا، کرسی نہیں چھوڑنی، رب دی عذاب تے سزا نہیں آئے گا۔ جس قوم دے اندر اللہ فرماندہ ہے میرا سود کم کرنے والا، میں اللہ نال تے میرے رسول نال جنگ کردہ ہے، جس اسلامی ریاست دے اندر سود دے اضافے دے، شرح سود دے اضافے دے بل پاس ہون تے مولوی ڈسک بجا رہے ہون، اتھے رب دا عذاب نقد نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ ٹھنڈے دل نال سوچو۔ آؤ میں تنوں نبی علیہ السلام دا فرمان سناواں، جنہ نے اللہ دے نبی دی نافرمانی کیتی ہے، نبی دی مخالفت کیتی ہے، اللہ نے نقد سزا دیتی ہے۔ اج اساں دھڑے پالنے ہیں اور مصطفیٰ دے بولنا دا حیا نہیں کرتے ہیں۔ یہ ساڈا امیر ہے، ساڈی جماعت دا وڈیرا ہے، ساڈا فلاں ہے فلاں ہے۔ آؤ سنو قرآن، اللہ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ان تصیبہم فتنہ، جڑا ساڑے یار دی مخالفت کرندہ ہے، اللہ فرماندے میں حیا کو نہیں کرندہ، میں نقد سزا دیندہ ہونا۔ اللہ دا پیارا بھی ہوئے، سردار بھی ہوئے، ہمدرد بھی ہوئے، خیر خواہ بھی ہوئے، تے وال بندہ او دیاں مخالفتاں کر کے دوسرے نو ودا راضی کرے، رب دی خیرت تے رحمت گوارا کرندی نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر سنو، مہاجرین دی جماعت نو کٹھا کیتا ہے، کائنات دا امام فرما رہے ہیں یا معاشر المہاجرین، او میرے مہاجرہ دی جماعت، خمس خصال اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن، او میرے مہاجرہ دا کرو 5 جے گناہ نے کہ اگر تساں انہاں دے اندر مبتلا ہو گئے، میں اللہ کو پناہ منگنا کہ اللہ تین تو انہاں گناہ کو بچا لے۔ ایو جے گناہ نے، ایو جیاں نافرمانیاں نے کہ اللہ نقد سزا دیندہ ہے، ادھار نہیں رکھدا ہے۔ آؤ سنو، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط،
ایک کائنات دا امام محمد رسول اللہ فرما رہے ہیں مینوں اللہ دی ذات دی قسم ہے ساری کائنات تے غلط ہو سکتی ہے، سورج بے نور ہو سکتا ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے نے، پر میرے محمد رسول اللہ دے منہ وچوں نکلے ہویا جملہ غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ 1400 سال پہلے 1500 سال پہلے اللہ دے نبی نے جڑا جملہ کڈیا ہے تے دسیا ہے، اج اللہ دی قسم اکھیں نال سامنے ویکھ دے پایا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہے لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا نشا فیہم الطاعون او الارجاء التي لم تکن مضت فی اسلافہم۔ او میرے مہاجراں دی جماعت، جس قوم دے اندر بے حیائی کھلے عام ہون لگ جائے، بے حیائی دے اعلان ہون لگ جان، اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہے گھر گھر بے حیائی آ جائے، گھر گھر دے اعلان ہون لگ جان، اعلانیاں بے حیائیاں ہو جان، اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہے اللہ دی قسم ہے اللہ اس قوم دے اندر ایو جیاں بیماریاں پیدا کر دیندا ہے جڑیاں پچھلے لوگاں نوں پتہ بھی اس دا کوئی نہیں۔ اے ٹھنڈے دل نال سوچ، زنا انڈیا چوندا پیا ہے تے ٹھیٹھیاں چ میری دھی بسترے دے اندر موبائل چ ویدی پئی ہے، میرا پتر ویدا پیا ہے، میرا بھرا ویدا پیا ہے، اج آنٹیاں چٹے سرے عام ہے، اے میاں طوائفہ دے قیمتاں مکدیاں پیاں ہوندیاں نے، اشارے ہوندے پئے نے، اے زنا دیاں گلاں ہوندیاں پیاں نے، سودے ہوندے پئے نے، وَيَعْلَنُوا بِهَا سودا لاہور وچ ہوندا پیا ہے تے ٹھیٹھیاں چ بیٹھا ہویا ایک بندہ ہے اپنے موبائل تے زنا دے سودے ویکھ رہا نہ ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہے جداں بے حیائی عام ہو جائے گی حتی یعلنوا بها وتو دے اعلان بھی ہون گے، اعلانیاں ویکھ ہر بندہ ویدا پیا ہے، کسے نوں دا شرم تے حیا کوئی نہیں ہے، ہر موبائل دے اندر، ہر گھر دے اندر، ہر اکھ پئی گناہ تے زنا نوں ویدی پئی ہوندی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا سنو میرے مہاجرین دی جماعت، اللہ ایو جیاں بیماریاں پیدا کر دیندا ہے کہ جیڑیاں دا پہلے تصور بھی کوئی نہیں ہوندا ہے۔ اج ذرا ٹھنڈے دل نال سوچ، اج ایو جیاں بیماریاں آ گئیاں نے کہ ڈاکٹراں نوں پتہ کوئی نہیں، اج کرونے دی بیماری آ گئی ہے، گیسٹرو دی بیماری آ گئی ہے، اے ڈینگی آ گیا ہے، مچھر تے اگے ہی پہلے زمانے چ اللہ نے بنایا ہے، پر اج تیرے ہسپتال کیوں بھرے پہن، اج بیماریاں کیوں ہیں، اج کیوں خون دیاں کمیاں کے بوتلاں چھوٹے چھوٹے بالاں نوں ہفتے دے ہفتے لگ دیاں پئیاں ہوندیاں نے۔ اللہ پاک دے پاک پیغمبر فرمایا جداں بے حیائیاں کھلیاں ہو جان گیاں اللہ بیماریاں مسلط کر دے گا، نقد سزا دے گا۔ آؤ سنو اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے لم ينقص المکیال والمیزان، جس قوم دے اندر کھلے عام ناپ تول دے اندر پیمانے دے اندر کمیاں بیشیاں ہو جان گیاں ہے، اللہ پاک ترائے قسم دیاں نقد سزاواں اس قوم نو دیندا ہے، دنیا تے سزا دیندا ہے، مؤخر نہیں کریندا ہے۔ جیڑی قوم ناپ تول دے اندر کمی کرن نو پیشہ بنا لیندی ہے، او ٹھیٹھیاں والیو میں تینوں رب دا واسطہ دے کے آنا، اج الیکٹران کنڈا عام پہ چلدا ہے، اتے 1000 گرام لکھی تے آندا پہ تے تلدا 900 گرام پہ ہوندا ہے۔ اے پٹرول پمپ والے دن 0 میٹر چیک کر لو، اے 0 میٹر بھی کھیندا پہ ہوندا ہے، اتے لیٹر لکھیندا پہ ہے تے وچ پونا لیٹر پوندا پہ ہوندا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے لم ينقص المکیال والمیزان، جداں کمیاں بیشیاں عام ہو جان گیاں ناپ تول دے اندر، اج گھی دا ڈبہ ہے اتے 12 کلو گرام لکھے 12 کلو لکھے ہوندا ہے تے جے اس نوں تھیلی نوں تولو چاہ تے 900 گرام دی، اج عام ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ناپ تول اج اے بے ایمانی عام ہے کہ نہیں؟ ہائے ہائے۔ تے میرے نبی نے کیا فرمایا؟
جدا ناپ تول چ کمیاں ہو جان گیاں لم تففل مکیالا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے جدا ناپ تول چ کمیاں ہو جان گیاں الا ہو بسانہم نبات الارض اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہے اللہ رب العزت نقد سزا دیندا ہے وت زمین دیاں کھیتیاں وچوں برکتاں اٹھی ویندیاں نے اج تو میں کنک گڈنے آئے تے مانگے آٹے کھاندے پے ہونے آئے فصلاں تیریاں ہوندیاں نے تے چینی مانگی کھاندا پے ہونا ہے اج قحط سالیاں نے محنتاں سارا سال کرنا ہے پر گھر وچ پوری نہیں پے پمدی اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہے جڑی قوم ناپ تول دے اندر کمیاں بیشیاں کریندی ہے میرے محمد دی مخالفت کریندی ہے میرے یار تاکھے ناپ تول چ کمی نہیں کرنی اے انصاف نال تولنا ہے پر جڑا اللہ دے رسول دی نہیں منیندا اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے میرے رب نے آکھیا ہے میں 3 سزاواں نقد دیندا ہونا ہے زمین دیاں اے فصلاں دے اندر برکتاں ختم کر دینا الا ہو بسانہم نبات الارض واخذوا بالسنین وشدت المؤنۃ میں سخت قسم دیاں پریشانیاں مصیبتاں ٹینشناں وچ مبتلا کر دینا ہے اج میں منبر تے بیٹھا ہاں میرے کولوں پوچھو میں بھی ٹینشن دا شکار ہاں ٹینشن تے وکھری ہو سکدی ہے پر کوئی اج پریشانی تو میاں مبتلا کیو جیا کوئی نہیں ہر بندہ پریشانی دے اندر ہے یہ کیوں ہے اس واسطے کہ اج ناپ تول دے اندر کمیاں نے مولوی بھی چپ نے اج پیر بھی چپ نے اج ایک دوے دے دستو کرے باہیں تے حال ساڈا کیا ہے کہ اللہ دے رسول دیاں مخالفتاں کھلے عام ہو رہی ہیں اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہے جڑا ناپ تول چ کمی کریندا ہے اللہ 3 سزا دیندا ہے توجہ کرنا اج اپنے دل تے ہاتھ رکھ کے جو کائنات دے امام ہے محمد رسول اللہ نے اج تو 1500 سال پہلے جلی گل کیتی ہے اللہ دی قسم ہے اج سورج بے نور ہو سکدا ہے میرے محمد دی گل غلط نہیں ہے اکھیں نال لوگ دیکھ رہے ہیں اللہ پاک دے پاک پیغمبر فرمایا ہے وجور سلطان علیہم جدا ناپ تول وچ کمیاں ہو جان گیاں اللہ ظالم بادشاہ مقرر کر دے گا جنوں اپنی عوام دا درد محسوس چلو تساں دسو تہاڈی حکومت تہاڈا درد محسوس کریندی تہاڈے معاملات تہاڈے ساڈیاں جڑیاں اس وقت تکلیفاں ہیں انہاں نوں کوئی درد محسوس ہوندا ہے تے اللہ دے نبی نے 1500 سال پہلے فرمایا یہ ظالم بادشاہ کیوں آن گے جدو قوم دے اندر ناپ تول دے اندر کمیاں آ جان گیا اگلی گل سنو اللہ دے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے لم ينقص القوم لم ينقص الاحد احد اللہ ورسول واحد رسولہ جڑی قوم اللہ نال کیتے ہوئے عہد نو او دے رسول نال کیتے ہوئے عہد نو توڑ دیندی ہے توجہ کرنا ہے اساں وعدہ کر کے آئے ہیں اللہ استو ربکم کیتا سے کہ نہ سے اللہ ساڈا مالک تو ہے ساڈا پالن والا تو ہے ساڈیاں ضرورتاں پوریاں کرن والا تو ہے وت اج اللہ کیوں نہ سزاواں دے وے اج میاں سندھ دے بلوچستان دے اندر بابیاں دیاں قبراں نوں طواف گاہ بنایا گیا ہے اے قبراں دے طواف پہ ہوندے نے چاہے زمزم دے مقابلے دے اندر پیراں دے کنویں نوں متبرک بنایا گیا ہے اے پتھر ہوئے عزت والا کیتے حضرت صاحب دے پیر لگے آن جدا اللہ نال وعدہ کیتا اللہ ساڈا مالک تو ہے ساڈا خالق تو ہے ساڈی ہر ضرورت پوری کرن والا تو ہے اج جیندے دیاں شکایتاں کر کے مویاں دیاں تعریفاں کھڑے کرندے ہونے آئے کرنے ہیں کہ نہیں سارے دا عقیدہ ہے نا کہ اللہ زندہ ہے عقیدہ ہے کہیں دا ہے عقیدہ کہ اللہ فوت ہو گیا معاذ اللہ سارے دا عقیدہ زندہ ہے تے سارے دا عقیدہ کہ اللہ ساہ دی نالی تو ہی نیڑے شاہ رگ تو ہی بولو اللہ زندہ بھی ہے تے شاہ رگ تو نیڑے ہی ہے تے ساڈا عقیدہ کیا ساڈی سندا شاہ رگ تو نیڑے
سانس دی نالی تو قریب ہے، نحنو اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ فرماندا تیری سانس والی نالی نالی زیادہ قریب تے نیڑے میں رحمت دا جھگا پایا۔ تینوں منگن ویلے اچھی آواز دی بھی لوڑ نہیں، تیری زبان نہیں منگن والی، تے تو دل چ تصور چ کریں میں تیری رحمت دی اپنی جھگی اتنی نیلے رائیے، تو دل چ تصور کریں گا میں تیریاں ساریاں سن لواں گا۔ اس دے بارے ساڈا عقیدہ کیا ہے؟ سندا کون سندا تیری؟ جنے او موئے ہویا، جیڑا شاہ رگ تو نیڑے جیندا ہے او سندا نہیں، جیڑا 7 گز مٹی تلے مویا پیا او سندا پیا۔ اللہ نال کیتے عہد نو توڑے کہ نہیں توڑے؟ لم ينقص العہد اللہ و عہد رسولہ، جڑی قوم اللہ تے دے رسول دے نال کیتے ہوئے وعدے نو توڑ دیندی ہے۔ کلمہ پڑھے اس قوم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ تے پڑھے محمد رسول اللہ تے حنفی کیوں سڈیندا پیا ہے؟ کلمہ تے پڑھے محمد رسول اللہ تے مالکی تے شافی تے دیوبندی تے قادری تے نقشبندی کیوں سڈیندا پیا ہے؟ عہد توڑی کھڑایا جے مسلمان، وعدہ کیتا سن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اج محمدی نہیں نہ توحیدی رہی ہے نہ محمدی رہی ہے، اے اج بابے دے پیچھے چلے آئے۔ سنو کائنات دے امام محمد الرسول اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ جیڑی قوم اللہ نال کیتے ہوئے عہد نو توڑ دیندی ہے، سلط اللہ علیہم عدو من غیرہم فاخذوا بعض ما فی ایدیہم۔ جدن قوم اللہ دے رسول دی بے وفا بن جاندی ہے، کائنات دے امام نے فرمایا ہے اج اکھی نال میں ویکھ لیا ہے، اج کنا نال ویکھ لیا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہے اللہ انہاں دے اتے انہاں دے غیر نو، یہودیاں نو، عیسائیاں نو، مجوسیاں نو، انہاں دے غیر نو انہاں دا دشمن بنا کے انہاں دے تے مسلط کر دے گا۔ فاخذوا بعض ما فی ایدیہم، اے یہودی اے عیسائی انہاں دے کچھ مالاں تے اموال تے قبضے کر لین گے، اے دشمن انہاں دے تے مسلط ہو جان گے۔ میں تینوں رب دا واسطہ دینا ہے، اج سن کلمہ پڑھن والے رب تے رسول دے بے وفا بن گئے، اج ساڈے تے دشمن مسلط ہے۔ اج IMF والیاں دے جا کے ترلے کریں دے کھڑے آئے، منتاں کریں دے کھڑے آئے، سود تے قرضے دے دیو، جیڑیاں شرطاں دیو ساریاں منینے آئے، ساریاں توڑیاں پوریاں کرنے آئے، تساں سانو میاں سود تے پیسے دے دیو، اساں کنگال ہو گئے آئے۔ اللہ پاک دے پاک پیغمبر فرمایا ہے جداں اللہ تے دے رسول دے عہد نو توڑے گا، اللہ دے غیر نو دشمن مسلط کر دے گا جو دے مال تے قبضہ کر لے گا۔ آج IMF والے ورلڈ بینک والے سانو آکھن بے حکومت جلدی کرو اجو سانو ساڈا قرضہ دیو، نساں سا ہونے جنگ کرنے لڑائی کرنے فلاں کرنے، ساڈی قومی املاک ساریاں کس پاسے چلیاں جان گی؟ کہندے ہتھے چلیاں جان گی، دیواں گے نا انہاں نو قرضے چ۔ اللہ دے رسول نے 1500 سال پہلے فرمایا کہ اللہ دے رسول دی مخالفت کرو گے اللہ غیر دشمن بنا کے مسلط کرے گا، توڑے بعض اموال تے انہاں دا قبضہ ہوئے گا۔ آج بھی اگر وہ قرضہ طلب کرن تے آن تے آکھن سانو دیو جلدی، اساں ساری ساڑی قومی املاک اس وقت وہ یہودیاں دی ہے، IMF دی ہے، اساں ترلے کھڑے کرنے ہیں، کیوں؟ اساں اللہ دے رسول دے عہد نو توڑے ہے۔ جدوں ایک قوم اللہ اور دے رسول دی وفادار ہے، جاؤ تاریخ اٹھا کے دیکھو، حضرت عبداللہ ابن حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دا دور ہے، ایک گورنر علاقے دا خط لکھ دا پہ ہے، جناب امیر المومنین ساڑھے کلو مال بڑا جمع ہویا پہ ہے، اس نو کڑے پاسے کریے۔ آئے آج تے اساں بھوک تو مردے پہ آئے تے او گورنر خط لکھدا پیا مال کریے کی دے۔ توجہ کرنا، آپ نے حکم دیتا جاؤ اس مال نو
جتنے تواڈے علاقے دے اندر نوجوان نے نا وہ اگر شادیاں کرنا چاہن تے سرکاری خرچ تے سارے کوارے دیاں شادیاں کر لے، سارے دیاں شادیاں۔ اج ساڈا بال جمے الٹا ٹیکس دیونا پوندا کہ نہیں؟ تے جدوں اللہ اور اس دے رسول دے وفادار نے جاؤ سارے کوارے دیاں شادیاں کر دیو، جی ہو گئی نے، مال بچی ہے پہ کدے کیتا جائے؟ فرمایا جتنے اس تواڈے علاقے دے مقروض نے سارے دے قرضے بیت المال وچوں سرکاری خزانے وچوں ادا کر دیو، اے ادا کر دیتے جاندے نے۔ حضرت اجے بھی مال بچی پہ ہے، فرمایا جتنے غلام نے اس علاقے دے اندر سارے انہوں سرکاری پیسے نال ادا کر کے انہوں نے آزاد کر دیو۔ حضرت مال اجے بھی بچی پہ ہے، فرمایا 2 سال تک ایک غیر مسلمان دے یہودیاں دے ٹیکس بھی معاف کر دیو۔ فرمایا اجے بھی مال بچے پہ ہے۔ اور سنو جدو ایک قوم اللہ اور دے رسول دی وفادار ہے، اللہ دے پیارے پیغمبر دے صحابی دی حکومت ہے، سنی حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے کیا فرمایا؟ او گورنر را انہاں پیسیاں دے دانے خرید کر کے پہاڑاں تے سٹ دے، کوئی پرندہ بھوکا نہ رہے گا۔ جدو اللہ اور دے رسول دے وفادار ہیں اس دور دے اندر پرندہ بھی بھوکا نہیں ہے۔ حضرت عمر جابیہ شہر دے اندر جاندے نے، دیکھے ایک بڈھا بندہ تے بھیک منگدا ودا، سارے شہر ایک بندہ بھیک منگدا۔ آپ حیران ہوئے، ریاست مسلمانہ دی اسلامی ملک تے اسلامی ملک دے اندر بندہ بھیک منگدا ودا، پندا ودا۔ آج تے ساڈی حکومت پہ نہیں ہے، مانگت آئے سا سارے۔ آپ نے بڑا تعجب ہویا، آپ نے فرمایا او بڑھیا گل سن، کون ہے تو، کیوں منگنا ہے؟ اور رو پہ آکھن لگے جناب میں یہودیاں۔ آئے ہائے، حضرت عمر آکھن لگے اللہ تیرا شکر ہے اسلامی ریاست کوئی کلمہ پڑھنے والا بھکاری نہیں، یہودی ہم میں غلام ہاں فلاں دا، جب تک کماندہ رہا تے مینوں روٹی دیندا رہا، ہن میں بڈھڑا ہو گیا، میں کام کاج نہیں کر سکتا، مینوں اس نے گھروں نکال دیتا ہے، میں تاں منگدا پندا ودا، روٹی کھاندا ودا۔ حضرت عمر دی غیرت گوارا نہیں کی تھی کہ اسلامی ریاست دے اندر کوئی ایک یہودی بھی بھکاری ہو جائے۔ فوراً گورنر نو بلایا، فرمایا روزانہ اس یہودی نو 10 درہم روزانہ اس یہودی نو بیت المال وچوں دیتے جان۔ میں عمر دی غیرت گوارا نہیں کر دی کہ اسلامی ریاست دے اندر کوئی یہودی بھی بھیک منگدا نظر آ جائے۔ جیسا کیوں مصیبتوں دے شکار ہیں؟ اللہ نے فرمایا میں سارا کچھ دیساں پر ہکا میری مان لے، میرے محمد دی مخالفت ہے۔ آئیے اگلی بات سنیے، فرمایا ما لم تحکموا ائمتہم بکتاب اللہ۔ ہائے ہائے، اللہ دی قسم ایک ایک حرف میرے نبی دا سچا ہے۔ کاش کے کلمہ پڑھنے والے تینوں میرے نبی دی نماز تے اعتبار آ جاندہ، کاش کلمہ پڑھنے والے تینوں میرے نبی دے فتویاں تے اعتبار آ جاندہ۔ تو لوگوں دیاں کتاباں چاہ کے کالا کالا رسول اللہ نو نظر انداز نہ کردہ، تو مولویاں دیاں سوچاں نو شریعت بنا کے جس دی زبان نو اللہ نے شریعت بنایا ہے وہ دے کالا کالا رسول اللہ نو نظر انداز نہ کردہ۔ تینوں پتہ ہوندہ کہ میرے محمد دی زبان اللہ دی ترجمان ہے، وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا۔ اللہ فرمانے لوگو ہر بندہ اپنی مرضی نال بلندہ ہے، میرا محمد میری مرضی نال بلندہ ہے۔ توجہ کرنا، آج حدیث اکھاں دے سامنے دیکھو گے، ما لم تحکموا ائمتہم بکتاب اللہ ویتخیروا بما فی انزل اللہ۔ اللہ دے پیارے پیغمبر فرمایا ہے جدوں قوم دے آئمہ وڈیرے مولوی سردار چودھری زمیندار امیر وزیر مشیر رکن پارلیمنٹ صدر وزیر اللہ دے قرآن نو نظر انداز کر دینا، توجہ کرنا ہے۔ ما لم تحکموا ائمتہم بکتاب اللہ، اللہ دی کتاب نو چھوڑ کے یہودیاں دی آراء نو سمجھ کے یہودی خوش
خوش کرن واسطے غیر مسلم خوش کرن واسطے اللہ دے قانون نو پامال پہ کر دے ہون ائمتہم ایک قوم دے وڈیرے سیاسی وڈیرے مذہبی وڈیرے اللہ دی کتاب نو چھوڑ دین تے جڑا کچھ کتاب اللہ دے اندر ہے شریعت دے اندر ہے اس نو اختیار کرنا چھوڑ دین توجہ کرنا ہاتھ سینے تے رکھ لا اللہ دی قسم کائنات دا امام محمد رسول اللہ میں جدہ نبی دی حدیث وینا ہے تے دنیا کائنات تے 1500 سال دے بولے ہوئے بولنو آجے زمین تے سورج دی روشنی تو زیادہ سچا پہنا ہے میں انا ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے منہج اہل حدیث غلط نہیں ہو سکتا ہے مسلک اہل حدیث غلط نہیں ہو سکتا ہے میں مولوی اہل حدیث تے غلط ہو سکنا ہے تو چودھری اہل حدیث کہلا کے غلط ہو سکنا ہے پر اللہ دی قسم اہل حدیث دا منہج کیا ہے کہ ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے محمد الرسول اللہ جائے جندہ کوئی قول تے فعل تے عمل غلط ہو سکتا اور ذرا توجہ کرنا اج اکھیں نال ویکھ دے پیا ہے 1500 سال پہلے کائنات دے امام نے فرمایا ہے اللہ دا پاک پیغمبر فرماندا ہے ما لم تحکموا ائمتہم بکتاب اللہ ویتخیروا بما فی انزل اللہ الا جعل اللہ باسہم توجہ کرنا ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہے جداں قوم قرآن نو چھوڑ دے گی جداں قوم شریعت نو نظر انداز کر دے گی جداں قوم دے وڈیرے قوم دے سربراہ ائمہ قرآن نو نظر انداز کر دیں گے اللہ جعل اللہ باسہم اللہ اس قوم دے اندر خانہ جنگیاں شروع کرا دیندا اج ٹھنڈے دل نال سوچ 1500 سال پہلے اللہ دے نبی فرمایا ہے اج اساں قرآن حدیث چھوڑیا ہے خانہ جنگیاں گئیاں ہے سیاست وچ خانہ جنگی آپس دے اندر لڑائی مذہب دے اندر خانہ جنگی ایک کون ہے تا مسلمان پر دیوبندی ہے ایک کون ہے تا مسلمان پر بریلوی ہے خانہ جنگیاں کیویں ہو گئیاں نے اج تے ایک دی مسیت چ دعا جا نہیں پیا سکدا ہے انج کر کے لڑائی ہو گئیاں ایک دوے دے جنازے بھی جا نہیں سکتا ہے کلمہ او بھی پڑھدا کھڑا ہے تے کلمہ او بھی پڑھدا کھڑا ہے اے بھی لیڈر ہے جی میں پاکستان دا ہمدرد ہاں اے پی ٹی آئی ہے جی اے پیپلز پارٹی ہے جی اے کاف تے نون ہے جی اج لڑائیاں آپس دے اندر پیاں کھڑیاں نے آپس دے اندر ڈانگو ڈانگی ہوئے کھڑے نے آپس دے اندر تشدد دا شکار ہوئے کھڑے نے آپس دے اندر نفرتاں پیدا ہو گئیاں ہے کیوں ہوئیاں اللہ پاک فرماندا ہے میں تینوں آکھیا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اپنی ساریاں منوائیاں کر میری حکا من لے فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی میری حکا من ہے کہ میرے محمد دی مخالفت نہ پیا کریں یہ میرے یار دی مخالفت کیتی ہوئی ان تصیبہم فتنہ ایک کسے چودھری دی دھمکی نہیں کسے مولوی دی بڑک نہیں کسے پیر دی بد دعا نہیں حضرات میرے رب نے آکے ان تصیبہم فتنہ تو میرے سجن محمد دی مخالفت کریں گا میں تینوں دنیا تے نقد سزا دیں گا اج اساں قوم نے اللہ اور دے رسول دی شریعت نو نظر انداز کیتا ہے نتیجہ کیا نکلے 72 فرقے مسلماناں دے مذہب دے بن گئے میاں 72 تو زیادہ میاں تنظیماں سیاسی بن گئیاں ہے اساں قرآن نو نظر انداز کیتا ہے اساں کہ جی خسرے شادی کر سکدے ایمان نال دسو اللہ قرآن فرماندا ہے کہ میں تواڈے ازواج بڑھائے نا اولاد واسطے کس واسطے بولو اولاد واسطے تے خسرے جو اولاد جمدی وہ تو خسرا کیڑی گل ہے آخر دی شادی کیوں پئی ہوندی سوچئے پھر صرف خسرے دی نہیں حضرات اس دے بڑے زہریلے اثرات نے اج قوم دے ملہ اپنی کرسی دی خاطر خاموشی اختیار کر گئے نے کہ ساڑی پارٹی نے بل پاس کیتا ہے ناراض نہ ہو جائے
ہم جنس پرستی وہ بھی خسرا ہے۔ اور نال قانون کیا ہے کہ ایک مرد اگر نادرہ دے دفتر دے اندر جا کے آکھدا ہے کہ جی میں ہاں تے مرد پر میں اپنے آپ نو عورت محسوس کرنا، لہذا میرا شناختی کارڈ عورت دا بنایا جائے۔ دعا آکھدا ہے کہ بی بی کھڑی ہو جائے یا بندہ کھڑا ہو جاندہ، یہ مرد ہے، اس مرد نے عورت دا شناختی کارڈ بنوا لیا ہے، ہن ایدہ نکاح مولوی درج کر سکتا ہے، ایدہ نکاح مولوی درج کر سکتا ہے، تو انہوں کسے طبی معائنے دی بھی ضرورت ہے؟ چلو اینی ہوندہ کہ جیڑا بندہ آدھا بھی ہے کہ میں ہاں مرد پر میں اپنے اندر میری شکل مرداں لی میں اپنے اندر عورت محسوس کرنا، وہ دا طبی معائنہ کرایا جاندہ کہ واقعی عورت ہے۔ حضرات جس قوم مسلمانہ دے اندر صرف اسلام نہیں انسانیت دی بھی توہین دے قانون پاس ہو جان، اتھے اللہ رب العزت اس قوم دے اندر خانہ جنگی نہیں پیدا کرے گا۔ اللہ دے رسول نے فرمایا ہے آؤ اللہ نقد سزاواں دیندا ہے جیڑا اللہ دے رسول دی مخالفت کردا ہے۔ اج قوم مخالفت کر دی ہے اللہ دے رسول دی، میں اہل حدیث ہو کے بھی اج اپنی پارٹی دا پاسبان ہاں، میں قرآن و سنت دا پاسبان نہیں، میری زبان نو لگام لگ جاندی ہے کہ میں جس کرسی جس قوم نے دیتی ہے، جس جماعت نے میں اقتدار دی کرسی دیتی ہے، میں وہ جیسا بل پاس کرے میں آکھے میں غیر حاضر ہاں، میں کوئی اتھے نہیں گیا، میرے دستخط نہیں، تیرے دستخط نہیں، تے میرے بھائی تو چھوڑ دا کیوں نہیں، تو اعلان کیوں نہیں کردہ کہ میرا اس جماعت نال کوئی تعلق نہیں، میرا کوئی اس کی حمایت نہیں، جیڑا اللہ اور دے رسول دے خلاف کرے گا میرا کوئی یار اور سجن نہیں۔ حضرات توجہ کرو، اللہ دے قرآن دے اللہ فرماتا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، آخری دو حدیثیں سنائیں پہ، اور میرا وعدہ یاسین بلوچ صاحب والا نہیں ہے، انشاءاللہ توڑیاں اباسیاں تو پہلے دو حدیثاں۔ اللہ دے پیارے پیغمبر سنا محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اج ساں قوم کیوں عذاب بھوگ رہے ہیں، اج کیوں بچہ عذاب دے اندر ہے، اج ماوانوں اپنے معصوم بچیاں نوں فیڈر وچ دودھ پلان دی بجائے پانی نال دل بہلائے جا رہے ہیں، اج میاں آٹا ایک نمبر نہیں پہ ملدا ہے، اے بھی غریب دی دسترس تو باہر ہو گیا نہ ہے، اج سانوں 2 نمبر گولیاں پیاں مل دیاں، دوائیاں میڈیسن پہ مل دینا ہے، اج پریشانیاں تنگ دستیاں ہے، اج نفرتاں کیوں آ گئیاں، صلہ رحمیاں کیوں ختم ہو گئیاں ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ما من ذنب اجدر ان یعجل اللہ لہ لصاحب العقوبۃ فی الدنیا، اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہے کوئی گناہ ہو جیا نہیں جن دی اللہ نقد سزا نہ دیندہ ہوئے، سب تو زیادہ اجدر جلتی سزا اللہ دیندہ ہے تا اس بندے نو جڑا بندہ باغی بن جائے وقتیت الرحم، جڑا صلہ رحمیاں ختم کر دیندہ ہے، اللہ سب تو پہلے جلتی سزا دیندہ ہے۔ اج صلہ رحمیاں ختم ہو گئیاں، میں بات اس سے نہیں کردہ ہے، آؤ اللہ دے پاک پیغمبر دی حدیث سن لو، امام الانبیاء نے فرمایا الیمین الفاجرہ، الیمین الفاجرہ تدعو البلاد بلا کے آئے، اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہے اے جھوٹیاں قسماں شہر اجاڑ دیں دیا نے، بستیاں اجاڑ دیں دیا نے، اج تم بھی تجربہ کیتا ہونا ہے، پریں دے اندر جھوٹیاں قسماں چاہیاں ہے، برادریاں دے اندر پھوٹاں پائے گئیاں ہے، قتل و غارت تک نوبت آ گئی، 10 نسلیں تک قتل ہی قتل ہوندے رہ گئے، اے کیوں شہر اجڑے، کیوں برادریاں اجڑیاں ہیں؟ اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا الیمین الفاجرہ، جدہ جھوٹیاں قسمہ عام ہو جان گیاں شہر اجڑ جان گے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دی حدیث سناواں تے گل مکا چھوڑا ہے، اللہ پاک فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ
ان تصیبہم فتنہ، خیال کریں میرے یار دی مخالفت نہ کریں، میں نقد سزا دیاں گا۔ آؤ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے اذا ظہر الربا والزنا فی قریۃ قد احلوا بانفسہم عذاب اللہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہے جڑے سود نو اللہ نے حرام کیتا ہے، جڑے زنا نو اللہ نے حرام کیتا ہے، اذا ظہر الربا والزنا، او سود بھی کھلے عام ہو جائے، او زنا بھی کھلے عام ہو جائے، پابندیاں کوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اج میاں آزادی مار دینا تے بے حیائیاں پھیلائیاں جا رہی ہیں، اج جلسے چ بیبیاں بندیاں دے نال نوجوان اکھیاں پہیاں لڑان دیاں ہوندیاں نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہے اذا ظہر الزنا والربا، سود بھی کھلے عام ہوئے تے اودے تے اٹیک کرن والا کوئی نہ ہوئے، اے میاں زنا عام ہو جائے تے اودے اندر شرمندی باقی نہ رہ جائے، قد احلوا بانفسہم عذاب اللہ، اللہ دا عذاب اس قوم تے حلال ہو جاندا ہے۔ میرے بھائیو، میں اپنے وعدے تے قائم ہاں، مسجد وچ بیٹھا، میں اپنی بات ختم کر چھوڑی، صرف ایک درخواست پہ کرے نا کہ اپنی زندگیاں نو اللہ دے رسول دی وفاداری نال جوڑ لو۔ صرف ایک ہی کامیابی دا حل ہے، اللہ دی قسم جڑے صحابہ کرام ہن نا وفادار ہن اللہ دے رسول دے۔ ابو جندب صحابی فرماندن میں ایک دیہڑے بیٹے تو بیٹھا تے انہوں میں اپنے حال پہ سناواں، نبی علیہ السلام دے زمانے دے تے پتر آکھن لگا ہاں ابا جی اساں وہاں آیا تے اساں تواڈے نال ہی زیادہ انج کرایا، تے اگوں ابا آخدا پتر کھلو کھلو، او دیں تو نہیں جاندا جڑے اساں بھگتے نوں۔ او وقت بھی آیا کہ دا بندیاں نوں ایک ایک چھوارا ملے ساری دہاڑی، ایمان نال دسو ایک چھوارا 10 بندیاں نوں چوسن واسطے ملے، وہ کیا گزارا ہوئے گا؟ 10 بندیاں نوں ایک ایک چھوارا ملے ہے چوسن واسطے، وہ 10 بندے ایک ایک چھوارا پہ کھاندے ہن، پر کدی ٹینشن دا شکار ہے، پیٹ تے پتھر بدھی کھڑن 3 دہاڑے، پر پریشانی انہوں کوئی نہیں، کیوں؟ اس واسطے مصیبت انہوں معلوم نہیں ہوندی، کیوں؟ اس واسطے کہ انہاں زندگی دے اندر صحابہ نے نبی دی مخالفت نہیں کیتی ہے، اور ایک واری مخالفت ہوئی ہے، ایک واری تے اللہ نے نقد سزا دیتی صحابہ نو، تو میں کون؟ غزوہ احد اللہ دے رسول فرمایا 70 آدمیاں نو صحابہ نو اس پہاڑ تے کھلو رانا نے تے تساں تلے نہیں آونا، باویں اساں جیتیے باویں ہریے جو بھی ہو جائے تساں اتے رانا، اللہ دا قرآن ہے۔ صحابہ ویکھیا جنگ احد دے اندر دشمن بھجدے پین، صحابہ مال سمیٹ دے پین، اتنے آکے یارو تا نسے ویندے نساں کیوں کھلے رہیے، اسے مال غنیمت کٹھے کریے، رہ گئے اتے تے باقی سارے تلے آ گئے، اللہ نے 70 صحابی شہید کرا چھوڑے، 70 زخمی کرا چھوڑے۔ صحابہ آخدے نے یہ کتھوں آ گئی مصیبت؟ فرمایا ہے تو من عند انفسکم، یہ تواڈی وجہ کر کے تساں میرے نبی دی مخالفت کیتی ہے، میں فتح شکست وچ بدل دیتی۔ میرے بھائیو اج عہد کیجئے، میں عہد کراں سب تو پہلے میں اپنے آپ نو مخاطب کہ اللہ سانو رسول اللہ دی بے وفائی کو بچا، ساری دنیا نال بے وفائی ہو جائے مگر رسول اللہ دی زبان نال بے وفائی نہ ہوئے، جتھے کالا کالا رسول اللہ جائے اتھے گھٹنے ٹیک دیو، برادری ناراض ہو جائے بے شک ہو جائے، رشتہ دار ناراض ہوندے بے شک ہو جان، قوم ساری فتوے لگائے بے شک لگائے، لیکن حضرات مصیبتاں پریشانیاں کو نکلن دا ایک راستہ ہے کہ اے بندہ رسول اللہ دا وفادار ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مخالفت کرن والا نہ ہوئے۔ اللہ مینوں اور تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت تہاڈا شکریہ کہ تساں اتنا قیمتی وقت دیتا ہے، اللہ رب العزت تانوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم